فاروق اعظم عزت ذلت تیرے ہاتھ کون گھٹائے کسی کی ذات کون گھٹائے کسی کی ذات میرے مولا نادان کو اس بات کا نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء اللہ کے حضور یہ اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء جھوٹی نوازشات کی بارش فضول ہے جھوٹی نوازشات کی بارش فضول ہے مجھ کو ذلیل کرنے کی سازش فضول ہے مجھ کو ذلیل کرنے کی سازش فضول ہے میرا قدم قدم پہ مددگار ہے خدا میرا قدم قدم پہ مددگار ہے خدا وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء جب تک زمین والوں کو نیچا دکھاؤ گے جب تک زمین والوں کو نیچا دکھاؤ گے بے داغ صورتوں کو تو شیشہ دکھاؤ گے بے داغ صورتوں کو تو شیشہ دکھاؤ گے آئے گی آسماں سے آئے گی آسماں سے اس وقت یہ صدا آئے گی آسماں سے اس وقت یہ صدا وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا وتعز من تشاء وتذل من تشاء مولا میرے مولا مولا میرے مولا مولا میرے مولا سبحان اللہ ماشاء اللہ بارک اللہ تقبل اللہ ذالک اللہم زد فزد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ طبقہ نسواں طبقہ خواتین کے لیے اسپیشلی ڈیزائنڈ یہ نشست ہے
جس میں انشاءاللہ آپ کی سیرت و تعلیمات پہ کلام کیا جائے گا، اور اعلیٰ حضرت کے ان خوبصورت اشعار کے ساتھ آغاز کر رہی ہوں کہ وہ عمر جس کے عادہ پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، ترجمان نبی ہم زبان نبی، جانے شان عدالت پہ لاکھوں سلام، جانے شان عدالت پہ لاکھوں سلام، اور فارق حق و باطل امام الہدا تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام۔ جناب آپ کون ہیں؟ آپ ہیں فاروق اعظم، آپ کی کنیت ابو حفص ہے، عبداللہ بھی صاحبزادے ہیں، عاصم بھی ہیں، پر ابو حفص کیوں کہ جناب حفصہ کی نسبت حاصل ہے، اور حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری زوجہ کی نسبت ہی سے حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ کنیت آپ کو عطا فرمائی۔ فاروق اعظم، حق و باطل میں امتیاز کرنے والے، الذی جمع اللہ فی، جن میں اللہ تبارک و تعالی نے، میں سمجھتی ہوں کہ جمیع الاوصاف العظیمہ، یعنی تمام جمیع اوصاف جمع فرما دیے۔ آپ عظیم قائد ہیں، عظیم لیڈر ہیں، اور مینارہ عدل ہیں۔ آپ کی حکومت اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا کہ ہر دور میں، ہر میں محدث ہوا کرتے ہیں، اور میری امت میں اگر کوئی محدث ہے یعنی الہام یافتہ تو وہ عمر ہیں۔ تو جناب آج جناب عمر کے تعلق سے، خلیفہ ثانی کے تعلق سے کلام ہوگا۔ میرے ساتھ جو اسکالرز موجود ہیں، ماشاء اللہ ثم ماشاء اللہ خوبصورتی کے ساتھ گفتگو کرنا جانتی ہیں، اور جب ان کی بات آتی ہے تو میں ہمیشہ کہتی ہوں صف اول کا یہ نام ہے، اور ادب سے ان کو ہمارا سلام ہے۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ، ماشاء اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اور جناب ان کے ساتھ تشریف فرما ہے، ماشاء اللہ یہ بھی بڑی خوبی کے ساتھ گفتگو کرتی ہیں، اور خوش بیان بھی ہیں، خوش گفتار بھی ہیں، عالمہ سعدیہ سعید، انہیں بھی سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعدیہ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب، آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں۔ ماشاء اللہ آج پھر بہت کچھ سیکھنے اور سمجھنے کو ہمیں آپ کی جناب سے ملے گا، اور خوبصورت آغاز جن کی خوبصورت آواز میں ہوا ہے، کے ساتھ ہوا ہے، ماشاء اللہ ثم ماشاء اللہ خوبی کے ساتھ، پختگی کے ساتھ، عمدگی کے ساتھ پڑھنا جانتی ہیں، اور ہم ان کے لیے دعا گو رہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ محترمہ افضہ نوید بھی تشریف رکھتی ہیں، سلام عرض کر رہی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ افضہ بہت خوب پڑھا، اور انشاءاللہ گاہے گاہے میں مزید بھی کوشش کروں گی کہ کلام شامل کیے جائیں۔ ابھی سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ، اور زمانہ ولادت، خاندانی پس منظر کے تعلق سے کلام کیجیے۔ شکریہ ندا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ خلیفہ دوم، امیر المومنین کا پہلی مرتبہ خطاب استعمال کرنے والے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا، اس لیے تو مراد رسول دعائے رسول کہتے ہیں ہم، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاریخ اسلام کی ایک عہد ساز شخصیت، ایک نامور شخصیت، جنہوں نے اپنے بڑے گہرے نقوش چھوڑے ہیں تاریخ میں۔ اور آپ کی اس ولادت کا ذکر کریں تو آپ 583 عیسوی میں ذکر آتا ہے، 584 میں بھی کچھ مورخین نے لکھا ہے، مکہ پاک میں آپ کی ولادت ہوتی ہے، اور آپ کا نام عمر، اور جیسے آپ نے بھی کہا بڑا پیارا حوالہ کہ ابو حفص آپ کی کنیت رہی۔ والد آپ کے خطاب، اور آپ کی والدہ حنتمہ بنت ہشام بن مغیرہ۔ آپ کا سلسلہ نسب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نبی پشت پہ جا کر ملتا ہے۔ کعب پہ جا کے، کعب کے دو بیٹے ہیں مرہ اور عدی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرہ کی اولاد میں سے، اور سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ عدی کی اولاد سے، اس لیے آپ کا قبیلہ بھی بنو عدی قبیلہ کہلاتا ہے۔ اور قریش مکہ کے حالات پہ وہاں نگاہ ڈالیں تو انہوں نے اپنی مختلف ذمہ داریاں مختلف قبائل کو سونپ رکھی تھی۔ تو جو بنو عدی قبیلہ تھا قریش کا، ان کے ذمے سفارت کا اور جج ہونے کی ذمہ داریاں آتی تھی۔
اس لیے جب قبائل میں کبھی لڑائی ہوتی تھی یا کوئی ایسا جھگڑا ہو جاتا، کوئی تنازع ہو جاتا، تو جج بن کر فیصلے بھی آپ کے قبیلے سے ہی کیے جاتے، اور اس کے علاوہ کہیں سفارت کاری بھیجنی ہوتی، بطور سفیر بھیجنا ہوتا، تو وہ بھی بنو عدی قبیلے سے جایا کرتا۔ آپ کے والد خطاب اور آپ کے دادا نفیل بن عبد العزیٰ دونوں ہی ایک ممتاز سرداروں میں ان کا شمار ہوتا تھا، اور ایک اثر اور وہ رکھتے تھے، رسوخ رکھتے تھے قریش مکہ پر، اور ان کی بات میں ایک وزن ہوتا تھا۔ آپ اس سے بھی غور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کے قبیلے اور آپ کی ذاتی خصوصیات کی بنا پر آپ کے لیے دعا فرمائی کہ اللہم اعز الاسلام، کہ ان کے ذریعے اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما۔ تو گویا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آنا اسلام میں ایک اسلام کو عزت اور تکریم بخش گیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل میں بے شمار احادیث موجود ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ شیطان بھی عمر کے سائے سے بھاگتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی شخصیت اور آپ کی ذاتی اوصاف اور آپ کی خصوصیات کتنی نمایاں تھیں کہ جو حق کی ایک علامت بن کر آئے سامنے۔ اور یہ جو آیت مبارکہ سورہ فتح کی ہے، اس میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور آپ کے جو ساتھ ہیں والذین معہ اور اشداء علی الکفار، تو اس سے مراد سیدنا حضرت ابوبکر صدیق کے جو آپ کے ساتھ تھے یار غار، اور اشداء علی الکفار یعنی باطل کے لیے وہ شدت رکھنے والے، شدت سے اس کی مخالفت کرنے والے، وہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شمار کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اسی بات کے ساتھ کہ آپ دعائے رسول ہیں اللہم اعز الاسلام بعمری، اور حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جن کے لیے دعا فرمائیں، تو آپ مرید رسول بھی ہیں، مراد رسول بھی ہیں، دعائے رسول بھی ہیں، اور انتخاب خدا ہیں۔ تو جناب آپ کا مقام و مرتبہ اللہ اکبر۔ سیرت عمر فاروق میں ایک بریک شامل کر رہی ہوں، درود پڑھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ بریک سے قبل ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ آپ کے ابتدائی حالات کے تعلق سے، آپ کے خاندانی پس منظر کے تعلق سے کلام فرما رہی تھیں، اور اب میں عالمہ سعدیہ سعید آپ کی سمت بڑھتی ہوں، اور سوال میں یہ کرنا چاہتی ہوں، اور یعنی آپ السابقون الاولون میں شامل ہیں، اور اس زمانے میں یعنی دور جاہلیت میں 17 لوگ ہی پڑھنا لکھنا جانتے تھے، اور یعنی خال خال لوگ ہیں، کچھ ہی لوگ ہیں جو انگلیوں پہ گن لیے جائیں، ان میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ تو میں بات کرنا چاہوں گی آپ کے علوم و فنون ہی کے تعلق سے، وہ کون سے علوم و فنون تھے کہ جن پہ آپ کو کمانڈ حاصل تھی، دسترس حاصل تھی؟ بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آپا کی طرف سے بہت خوبصورت آغاز ہوا۔ میں اپنی بات کا آغاز کروں گی کہ بر سرزمین کعبہ تیرے پاؤں کیا لگے، دشمن تمام خوف کے بستر سے جا لگے، شمشیر لے کے ہاتھ میں نکلے برائے قتل، لیکن رسول پاک کے سینے سے جا لگے، اور تحسین مدح صحابہ میں شیر کر، اور تیر سیدھا کفر کے سینے میں جا لگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر لاکھوں سلام۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے ایک باوقار معظم شخصیت میں شمار ہوتا ہے۔ آپ کیمپینین آف پروفٹ، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خلفائے راشدین میں سے دوسرے خلیفہ۔ حضرت عمر فاروق کا نام عمر، اور آپ کی اگر کنیت دیکھیں تو ابو حفص، لقب آپ کا فاروق اعظم۔ اور اگر ہم ابتدائی دیکھیں تو ابتدائی حالات جیسے کہ آپ نے بیان کیے، تو ہم اگر دیکھیں تو حضرت عمر فاروق وہ ہیں کہ آپ کی جو بچپن اور جوانی ایسی گزری ہے کہ آپ بچپن سے ہی محنت اور مشقت کے عادی تھے۔ آپ اپنے والد کے اونٹ کو چرایا کرتے تھے، اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جس دور میں تو اس وقت تعلیم حاصل کرنے کی طرف زور نہیں تھا، جیسے آپ نے بھی بیان کیا کہ اس وقت ٹوٹل 17 لوگ تھے، اور ان میں آپ کا وہ مقام تھا، اور آپ کی وہ ایک خصوصیت تھی کہ آپ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اور جوانی میں بھی آپ اپنی ذہانت، قوت اور خطابت کی وجہ سے قریش میں آپ کا ایک بلند مقام تھا، آپ کی رائے کو اہمیت دی جاتی تھی۔ اگر علوم و فنون کی طرف دیکھیں تو سب سے پہلے یعنی اسلام قبول کرنے کے بعد کہ اگر ہم دیکھیں تو
علم القرآن میں آپ بہت ماہر تھے، یعنی آپ کو یہ پتہ ہوتا تھا کہ شان نزول کیا ہے، آپ قرآن پاک کا فہم رکھتے تھے، اس کے معنی کو سمجھتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے، اور آپ کے کئی بار آپ کے اپنے مطابق آیت قرآنی کا بھی نزول ہوا جو آپ کی رائے ہوا کرتی تھی۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث مبارکہ سے اتنا شغف تھا، اتنی محبت تھی آپ کو کہ آپ اپنے فیصلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو احکامات ہیں اس کی بنیاد پر کرتے، حدیثوں سے قرآن پاک سے اجتہاد کر کے مسائل کو نکالا کرتے تھے، اور پھر اگر آپ کی فقہ کی اس پر مہارت دیکھی جائے تو آپ نے کئی مسائل کو قرآن و سنت کے ساتھ نئے طریقے سے پیش کیا، اور بعد میں آنے والے فقہائے کرام کے لیے وہ اصول بن گئے آپ نے جو کچھ پیش کیا۔ پھر اگر ہم دیکھیں تو آپ کا عدل اور قضا، یعنی آپ قاضی بھی بلند پایا تھے، اور آپ کا عدل تو ویسے ہی مشہور ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر نہر فرات کے پاس ایک کتا بھی مر جائے تو عمر سے سوال ہوگا۔ اور پھر اگر ہم آپ کا عدل دیکھیں تو آپ نے فیصلے ایسے کیے، پھر آپ نے پولیس کا ادارہ، فوج کا ادارہ، اسی طرح عدلیہ اور دیگر نظاموں کو ترتیب دیا۔ اور پھر آپ جو اگر ہم دین اسلام سے پہلے بھی دیکھیں تو آپ جس چیز میں ماہر تھے وہ علم الانساب تھا، یعنی آپ کو نسب کے بارے میں پتہ ہوتا تھا کون کس کا محرم ہے، کون کس کا محرم نہیں ہے، اور کون کس کا محرم بن سکتا ہے، یا یہ ساری چیزیں، یعنی یہ ہمارے باپ داداؤں کی جو ایک بات ہوتی ہے، یعنی نسب کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں، آپ اس میں بھی ماہر تھے، یعنی یہ وہ آپ کی چیزیں، آپ کو شعر و شاعری سے بہت شغف تھا لیکن آپ نے اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا تھا۔ اور اگر آپ کے فن کو دیکھا جائے تو اوکاش کا ایک میلہ لگا کرتا تھا، اس میں کشتی ہوا کرتی تھی، آپ اس میں بھی بہت ماہر تھے، اس کے علاوہ آپ گھڑ سواری میں بہت ماہر تھے، نیزہ بازی میں بہت ماہر تھے، یعنی آپ کے وہ فن ہیں اور وہ علوم ہیں کہ آپ نے اپنے دین اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کی وہ جو مہارت تھی وہ بھی الگ سے نظر آتی ہے، اور اس سے پہلے بھی جب آپ نے تعلیم حاصل کی ان 17 لوگوں میں شامل تھے کہ جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، تو آپ اس وقت بھی ایک نمایاں اپنی کارکردگی رکھتے تھے، اور سیاست کا بھی آپ کا ایک الگ ہی دائرہ کار ہے کہ آپ تجارت کے لیے بھی جاتے تھے، تو تجارتی کاموں سے زیادہ وہاں کے تمام جو نظام چل رہا ہوتا تھا آپ کی نظر ان پر ہوتی تھی کہ کیسے چل رہا ہے، عراق، شام وغیرہ جب آپ تجارت کے لیے جاتے تو آپ وہاں کے نظام کو فوکس کرتے کہ وہاں کا نظام کس طرح سے چل رہا ہے۔ تو یہ آپ کی علمی جو ساری چیزیں تھیں اور جو آپ کے فن تھے اس میں آپ ہر چیز میں اپنا ایک منفرد مقام رکھتے تھے۔ ماشاءاللہ، یعنی اتنے سارے علوم، فنون، اور پھر آپا ان تمام پہ کمانڈ اور دسترس حاصل ہے، کیا علمی مقام و مرتبہ ہے۔ اور اس کے بعد بہن نے ضمناً ذکر بھی کیا، میں آپ کی سمجھاؤں گی، اور جس طرح سے اسلام قبول کیا ہے، اور حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وہ دعا جو انہوں نے اپنے پروردگار سے کی تھی، اور وہ تمام واقعہ آپ اپنے خوبصورت انداز میں اس واقعے کا احوال بیان کیجیے۔ شکریہ ندا۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ایک بصیرت کے ہم قائل ہیں کہ وہ شروع سے ایک ذہین اور ایک ایسے فرد تھے کہ جو معاملات کو تہ تک جا کے سمجھنے کی کوشش بھی کرتے تھے، اور ایک ان میں صلاحیت بھی تھی اس حوالے سے۔ اب آپ اس فضا کو ذہن میں لائیں، مکہ پاک میں جب اسلام کی دعوت کا عمل شروع ہوا ہے تو قریش مکہ اور کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں، آپ کو ہر طرح سے ستا رہے ہیں۔ ایسے میں ہجرت حبشہ ہوتی ہے۔ سیدنا حضرت عمر فاروق اس وقت تک کفار مکہ کی طرف سے ایک بڑے زور و شور سے مسلمانوں کا راستہ روک رہے ہیں، مسلمانوں پر ظلم و ستم کر رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ اپنی جو بنو عدی قبیلے سے جو کمزور لوگ تھے جو ہجرت کے لیے جا رہے تھے ان کو مارا پیٹا، ان کو ہر طرح سے اسلام سے روکنے کی کوشش کی۔ آپ کے بہن اور بھائی فاطمہ بنت خطاب اور زید بن خطاب، یہ دونوں آپ سے پہلے انہوں نے اسلام کی دولت سے بہرہ ہوئے۔ تو ایک دن جب آپ نے یہ دیکھا کہ لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں مکہ پاک اور لوگوں میں اختلاف بہت زیادہ ہے، تو آپ نے کہا کہ میں آج ہی اس بات کا فیصلہ کر لوں گا، اور ادھر حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے تاریخ کے اوراق میں کہ آپ ننگی تلوار لے کر نکلتے ہیں، معاذ اللہ، نعوذ باللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مارنے کے ارادے سے۔ تو جب راستے میں پہنچتے ہیں تو ایک نعیم نام کا ایک شخص ملتا ہے جو کہتا ہے پہلے اپنے گھر کی خبر لو عمر، تمہاری بہن اور بہنوں یہ اسلام لا چکے ہیں۔ تو آپ اسی وقت، ایک جلالی رنگ تھا، تو آپ اسی وقت اپنی بہن کے گھر پہنچے، فاطمہ بنت خطاب کے۔ تو وہاں قرآن مجید کی اندر تلاوت ہو رہی ہے، تو آپ نے دروازہ ناک کیا تو انہوں نے فٹافٹ قرآن کے اوراق جو ہیں وہ
چھپا دیے اور آلات کو معمول پر لے آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اندر تشریف لے گئے۔ آپ دیکھیں کہ خواتین کا بھی کتنا اہم رول رہا، اور جنہوں نے اسلام قبول کیا ابتدائی دور میں اتنی سختیوں کے باوجود کتنی سختی سے انہوں نے کاربند اس پر اپنا ایمان جو ہے وہ شو کیا، اس کا اظہار کیا استقامت کے ساتھ۔ تو آپ نے بہن کو اور بہنوئی کو مارا پیٹا، بہن بچانے آئی تو ان کو بھی مارا۔ تو اس کے بعد جب ان کے خون بہنے لگا تو پھر آپ کا ہاتھ رکا، تو انہوں نے کہا کہ بھلے آپ مار بھی دیں تو تب بھی ایمان کو نہیں چھوڑیں گے، اسلام کو نہیں چھوڑیں گے۔ اس قدر جب استقامت دیکھی، وہ بھی بہن ہے آپ کی، خون وہی ہے، بنو عدی قبیلے کا ہی ہے، تو وہ بھی جب جلال میں ڈٹ کے کھڑی ہو گئی کہ اب آپ کچھ بھی کر لیں، نہیں چھوڑیں گے ہم۔ تو بہن تب بھی ایک تو عمر کی ہے، ہاں بہن بھی تو فاروق عمر رضی کی ہے، اللہ عنہ، سبحان بالکل، تو وہی رنگ ہے، وہی وہی اسی رنگ ہے۔ انداز سے ہے۔ تو کہا کہ آپ کچھ بھی کر لیں، ہم نہیں چھوڑیں گے ایمان کو، اسلام۔ تب ایک دل پر ایک چوٹ پڑی کہ یہ ایسا کیسا رنگ ہے کہ جو نہ مارنے پیٹنے سے بھی، جان جانے سے بھی اس کی پرواہ نہیں رہی۔ تو کہا کہ مجھے بھی دکھاؤ، میں بھی سنوں کیا تم لوگ پڑھ رہے تھے۔ تو بہن نے فرمایا کہ نہیں، آپ پاک نہیں ہیں، جائیں پہلے وضو کریں، اللہ اکبر۔ وضو کریں گے تو آپ میں سننے کی بھی تب اہلیت آئے گی۔ آپ دیکھیں کس قدر ادب اور احترام اور ایک محبت اور عقیدت ہے اپنے ایمان کے ساتھ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وضو کیا، اور اس کے بعد جب آ کر بیٹھے اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت شروع ہوئی، تو اب آپ ایک فہم رکھتے ہیں، آپ کی ایک سمجھ ہے، اور اس میں جب وہ آیت مبارکہ آئی کہ میں تمہارا رب ہوں، میں اللہ ہوں، میری عبادت کرو، تو آپ کا دل اتنا نرم پڑا، پسیج گیا، اور اس پہ چوٹ پڑی، اور اس کے بعد آپ کو محسوس ہوا کہ ہاں نہیں، میں جس راستے پر ہوں وہ غلط ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک ہے، برحق ہے۔ تو کہا بہن سے کہ میں بھی اب اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ گویا آپ کے دل نے اسی وقت گواہی دی، آپ کو لے جایا گیا دار ارقم میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، چونکہ تلوار تھی آپ کے ہاتھ میں، اور حضرت حمزہ نے بھی ابھی اسلام قبول کیا تھا۔ یہ دونوں شیر ایک اسلام نبوی اور دونوں شیر، دونوں شیر۔ سبحان اللہ۔ آپ کو پتہ چلا کہ ننگی تلوار ہے آپ کے ہاتھ میں، تو انہوں نے فرمایا آنے دو، نہیں تو اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دیں۔ خیر آپ آئے تھے دعائے رسول مراد رسول بن کر، اور آپ قدموں میں گر پڑے، آپ نے کلمہ پڑھا، تو صحابہ نے اس زور سے نعرہ تکبیر لگایا تو کہتے ہیں کہ مکہ کی پہاڑیاں گونج اٹھی، اور پہلی بار مسلمانوں نے اعلانیہ جا کر خانہ کعبہ میں نماز ادا کی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اس موقع پہ ایک کلام شامل کریں گے اب صاحب۔ کیا شان ہے، کیا رتبہ ان کا، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا شان ہے، کیا رتبہ ان کا، سبحان اللہ سبحان اللہ، رکھتے ہیں وہ منصب سب سے جدا، رکھتے ہیں وہ منصب سب سے جدا، سبحان اللہ سبحان اللہ، چہرے کے بیان صاف کروں یا مدح کروں میں زلفوں کی، چہرے کے وہ تو سرتاپا، سبحان اللہ سبحان اللہ، کونین میں میرے آقا کی ایک ذات مقدس ہے، کونین
خالق جس کا مدح سرا سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جب میرے آقا چلتے تھے خوشبو سے مہکتے رستے تھے. جب میرے آقا چلتے تھے خوشبو سے مہکتے رستے تھے. اور ابر بھی سایہ کو نہ رہتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب سیرت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ میں آپ کا خیر مقدم ہے. اور بریک سے قبل ہماری بہت پیاری ثنا خواں محترمہ افضا نوید بہت خوبصورتی کے ساتھ ہمیں کلام سنا رہی تھیں. اب ان کے لیے دعا گو ہیں. اور میں عالمہ سعدیہ سعید آپ کی سمتاؤں گی. اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو فاروق اعظم کیوں کہا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت خوبصورت آپ کا لقب فاروق اعظم. فاروق یعنی کہ فرق کرنے والا، اور اعظم بلندی. یعنی آپ کا لقب اتنا خوبصورت کہ حضرت مولا علی مشکل کشا سے صحابہ کرام نے عرضی پیش کی کہ آپ ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتائیے. تو حضرت مولا علی مشکل کشا نے فرمایا کہ یہ وہ شخصیت ہیں، یعنی عمر وہ شخصیت ہیں کہ جن کے لیے فاروق کا لقب اللہ رب العزت نے عطا کیا. پھر اگر ہم دیکھیں تو حضرت عائشہ صدیقہ سے عرضی پیش کی گئی کہ حضرت عمر فاروق کو لقب فاروق کس نے دیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ النبی، یعنی نبی جو غیب کی خبر دینے والے ہیں، یعنی آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کو وہ لقب عطا کیا. آپ سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے عرضی پیش کی تھی کہ آپ بتائیے کہ آپ کو فاروق کا لقب کب ملا؟ تب آپ یہ بتاتے ہیں، ابھی ہم نے آپا کی زبانی بھی سنا کہ آپ کو جو لقب عطا کیا تھا آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے، وہ اس موقع پر کہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھ سے 3 دن قبل حضرت امیر حمزہ ایمان لے کر آئے. تو اس کے بعد یعنی دین اسلام کو قبول کیا انہوں نے. تو اس کے بعد جب میں پہنچا اور میں نے دین اسلام کو قبول کیا، اور پھر میں نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں عرضی پیش کی کہ کیا ہم حضور حق پر نہیں ہیں؟ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہاری زندگی اور بعد از موت بھی ساری حق پر ہیں. تو آپ نے یہ فرمایا، آپ نے عرضی پیش کی تو پھر ہم چھپ کر کیوں پڑھتے ہیں، ہم اعلانیہ نماز کیوں نہیں پڑھیں گے؟ تو آج سے ہم اعلانیہ نماز پڑھیں گے. تو 2 صفیں بنائی گئیں، جس میں سے ایک کی سربراہی حضرت عمر کے پاس اور ایک کی حضرت حمزہ کے پاس. اور جب کعبۃ اللہ میں پہنچے تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کو فاروق کا لقب دیا کہ حق و باطل میں فرق کرنے والا. تو آپ کو وہاں یہ لقب دیا گیا. حضرت جبرائیل علیہ السلام آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس مسجد نبوی میں موجود تھے. آقا علیہ الصلاۃ والسلام گفتگو فرما رہے تھے. اتنے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب داخل ہوئے مسجد میں تو حضرت جبرائیل نے عرضی پیش کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کہیں عمر تو نہیں ہے؟ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہاں یہ عمر ہیں. کیا آسمانوں میں بھی ان کا کوئی خاص نام ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرضی پیش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ زمین میں اتنے مشہور نہیں ہیں جتنا یہ آسمان میں مشہور ہیں. اور زمین میں ان کا نام عمر اور آسمان میں ان کا نام فاروق ہے. یعنی انہیں فاروق سے یاد کیا جاتا ہے، فاروق کے نام سے. اور یہ صرف حق و باطل میں فرق کرنے کی وجہ سے فاروق نہیں، بلکہ آپ نے اپنی خلافت کو سنبھالتے ہی ہر معاملے میں آپ فاروق سے مشہور ہوئے کہ آپ نے ہر معاملے میں حق و باطل کو رکھا، کہ ہمیشہ حق بلند رہا اور باطل ہمیشہ جھک گیا. یہاں تک کہ جب یہودی اور منافق کا فیصلہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے یہودی کے حق میں دیا، اور اس یہودی نے کہا کہ ہم حضرت عمر کے، اس منافق نے کہا کہ ہم حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں، تو یہودی نے جا کر کہا کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام یعنی آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے حق میں فیصلہ
فیصلہ دیا تو آپ نے کہا ابھی بیٹھو میں آتا ہوں، آپ اپنی تلوار لے کر آئے اور پھر منافق کا سر تن سے جدا کر دیا، کہا جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو نہیں مانے اس کا فیصلہ عمر ایسے ہی کیا کرتے ہیں۔ تو یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کا لقب عطا کرنے والے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، اور آپ واقعی اپنے لقب کی طرح ہی فاروق تھے جس طرح آپ کا نام عمر تھا، اور آپ دین اسلام سے پہلے بھی ہر چیز میں بہادری کے ساتھ پیش آتے، اسی طرح بعد میں بھی آپ نے اس چیز کو جاری رکھا کہ آپ ہمیشہ حق پر قائم رہتے اور باطل ہمیشہ جھک جایا کرتے۔ کیا بات ہے، شان و عظمت پہ کلام کیجیے ڈاکٹر صاحبہ۔ شکریہ ندا۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ کے وہ سنہری دور ہے آپ کا عہد حکومت کی، آپ دیکھیں تو تاریخ میں اگر ہم دکھانا چاہیں ماڈل کہ اسلامی ریاست کیسی ہوتی ہے تو سیدنا حضرت عمر فاروق کا دور حکومت دکھایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور اقدس میں ایک نزول ہو رہا ہے وحی کا، وہ بنیادی اصول عطا کیے جا رہے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر نے ان اصولوں کو مستحکم کیا اور نفاذ کا جو کام ہے پوری ریاست میں وہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں نظر آتا ہے۔ 17 آیات آپ کی موافقت میں اور آپ کے اس کہنے پر بالکل ایگزیکٹلی وہی اتری۔ جیسے آپ نے شراب کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، آپ نے 3 بار اس کے لیے دعا کی، اللہ رب العزت نے 3 بار بتدریج اس شراب کی حرمت کے احکامات نازل فرمائے۔ اسی طرح پردے کے لیے آپ نے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام میں نکلی، آپ نے پہچانا اور آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ پردے کے احکامات ہونے چاہیے مسلم خواتین کے لیے۔ اللہ کی طرف سے سورہ احزاب کی وہ آیت مبارکہ اتری جس میں پردے کا حکم ہے۔ اسی طرح مقام ابراہیم کو نماز بنانے کے لیے، نفل نماز کے لیے آپ نے درخواست کی، دعا کی، ایگزیکٹلی انہی الفاظ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وہی آ گئی وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے واقع ایلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ازواج سے تھوڑا سا وہ ہوئے تو آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنی بیویوں کو چھوڑ دیں تو اللہ پاک آپ کو اس سے بہتر بیویاں عطا کرے گا۔ ایگزیکٹلی انہی الفاظ میں وہی آ گئی۔ اس طرح گویا 17 مرتبہ آپ نے جو عرض کی، دعا کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گزارش پیش کی تو بعین ہی اسی موافقت میں اللہ کی طرف سے وحی لے کر جبریل امی آئے۔ پھر ہم احادیث مبارکہ میں دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ آپ سے کہتے ہیں جب آپ عمرے پر جانے کے لیے حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں تو آپ نے فرمایا یا اخی ہمیں دعاؤں میں مت بھولنا۔ آپ کو یہ جملہ اتنا پسند تھا، اتنا پسند تھا کہ میرے آقا، میرے نبی، میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یا اخی کہہ کر پکارا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار احادیث مبارکہ ہیں، جیسے آسمان میں 2 وزیر ہیں ایسے زمین پر میرے 2 وزیر ہیں۔ اکثر آپ دونوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر آپ داخل ہوتے ہیں، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ اور آپ کی شان ایک یوں بھی ہے کہ آپ کا ایک طرف مقام ایک سپہ سالار کا، ایک حکمران کا، وہ ایک شان و شوکت والا، اور دوسری طرف آپ میں سادگی بھی ہے، آپ میں انکساری بھی ہے، آپ میں روحانیت اس قدر ہے، زہد و ورع اس قدر ہے کہ آپ دریائے نیل، وہ آتا نہیں ہے پانی تو آپ اس پہ رکا ڈالتے ہیں، رکا بیچتے ہیں کہ اے نیل اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چل پڑ، تجھے عمر بن خطاب حکم دے رہا ہے۔ تو ایسے دریائے نیل میں پانی آیا جو پہلے کبھی نہیں آیا، اور اس کے بعد کبھی دریائے نیل رکا نہیں، گویا آپ کی حکمرانی بحر و بر پر بھی تھی۔ آپ مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر ساریہ کو کہہ دیتے ہیں یا ساریہ الجبل، نہ کوئی ذریعہ ہے، لاؤڈ سپیکرز نہ کچھ، اور وہاں مسجد نبوی میں ممبر پر کھڑے ہو کر آپ حکم دیتے ہیں اور وہ ہدایات پہنچتی ہیں ساریہ تک، وہ سنتے ہیں آواز کو، وہ اپنے سائیڈ بدلتے ہیں، اس پہاڑی سے دشمن آ رہا تھا تو وہ فتح مند ہوتے ہیں مسلمان، اور آپ کی ایک اس پکار سے، اس سے آپ کی دسترس اور آپ کا ایک روحانی مقام اور اس کی پتہ چلتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو آواز ہے ہماری، جو ساؤنڈ ہے وہ ٹریول کرتی ہے ود دی ایئر، ہوا کے ساتھ، تو ہوا کو ایک خاص حد تک ہی حکم ہوتا ہے، میری اور آپ کی آواز اپنے ہی کمرے میں اپنی سراؤنڈنگ میں رہے گی، لیکن جب آواز اس سے ماورا جاتی ہے
تو اٹ مینس کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی آواز، جس کی آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے وہاں تک پہنچانا چاہتا ہے. تو یہ جو آواز بہت دور تک جا رہی ہے تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے ان کی شان جو ہے وہ نمایاں ہو رہی ہے. اور بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ کا کیا بات ہے، اور آپ کا تو انداز ہی بہت خوب ہے. میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں عالمہ سعدیہ سعید آپ کا، ماشاء اللہ خوش بیانی ہم آپ کی بھی پسند کرتے ہیں اور آپ کے لیے بھی دعا گو رہتے ہیں. اور ہماری بہت پیاری ثنا خواں بہت خوبی کے ساتھ ٹھہراؤ کے ساتھ پڑھنا جانتی ہیں، اور آج بھی ماشاءاللہ بہت خوبی کے ساتھ کلام پیش کیا. میں چاہتی ہوں آخر میں ایک اور کلام افضل نوید کی آواز میں شامل کیا جائے، اور منقبت اگر آپ شامل کریں گی تو ماشاءاللہ بہت خوب رہے گا. اور آج کے لیے بس اتنا ہی، اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کملی والے کی دعاؤں کا ثمر، کملی والے کی دعاؤں کا ثمر، کملی والے کی دعاؤں کا ثمر، کتنا پیارا نام ہے نام عمر، کتنا پیارا نام ہے نام عمر، نام عمر، نام عمر، نام عمر، کتنا پیارا نام ہے نام عمر. ہر دل مومن میں چاہت ہے تیری، ہر دل مومن میں چاہت ہے تیری، لب پہ نغمہ ہے تیرا شام و سحر، لب پہ نغمہ ہے تیرا شام و سحر، کتنا پیارا نام ہے نام عمر، نام عمر، نام عمر، نام عمر، کتنا پیارا نام ہے نام عمر. بھاگ اٹھا شیطان بھی ڈر خوف سے، بھاگ اٹھا شیطان بھی ڈر خوف سے، ہو گیا جس راہ سے تیرا گزر، ہو گیا جس راہ سے تیرا گزر، کتنا پیارا نام ہے نام عمر. بات آقا کی ہے فرمان علی، بات آقا کی ہے فرمان علی، بہتری امت میں بوبکر و عمر، بہتری امت میں بوبکر و عمر، کملی والے کی دعاؤں کا ثمر، کتنا پیارا نام ہے نام